سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نیکوکار لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے میں بڑے فراخ دل تھے، ان کی بڑی قدردانی فرماتے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے ایک ایک آدمی کا نام لے کر پکارا لیکن مجھے نہ بلایا، تو میں نے کہا اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگوں نے کفر کیا، اور آپ اس وقت اسلام کے لیے آگے بڑھے جب لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور آپ نے اس وقت وفا کی جب لوگوں نے اسلام سے غداری کی، اور آپ نے اس وقت اسلام کو حق جانا جب لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ سن کر عدی رضی اللہ عنہ بولے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا نام آپ نے نہیں لیا، اب مجھے فکر نہیں ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ کا بھی قصہ آتا ہے کہ یمن سے جو بھی آتا اس سے پوچھتے کیا تم میں اویس بن عامر ہے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ کی خود اویس قرنی رحمہ اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو پوچھا کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تم قرن قبیلے کی شاخ سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں برس تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا مگر درہم برابر باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر یمن والوں کی فوج کے ساتھ آئے گا، وہ قرن قبیلے سے ہوگا، اسے برس تھا، وہ اچھا ہو گیا مگر درہم کے برابر باقی ہے، اس کی ماں ہے، وہ اس کا بڑا فرما بردار ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم اٹھا لے تو اللہ اسے سچا کر دیتا ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا، لہٰذا اے اویس تم میرے لیے دعا کر دو۔ اویس رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بخشش کی دعا کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کوفہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں کوفہ کے حاکم کے نام ایک خط لکھ دیتا ہوں کہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے خاک ساروں میں رہنا یعنی نامعلوم زندگی گزارنا، گمنام زندگی گزارنا اچھا لگتا ہے۔ جب دوسرا سال آیا تو کوفہ کے رؤساء میں سے ایک شخص حج کے لیے آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اویس رحمہ اللہ کا حال پوچھا، یعنی ابھی تک یاد ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کا گھر خستہ حال تھا، وہ تنگ دست تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر یمن والوں کے پاس سے آئے گا، وہ قرن قبیلے سے ہوگا، اسے برس تھا جو اب ٹھیک ہو گیا مگر درہم برابر باقی ہے، اس کی ماں ہے، وہ اس کا بڑا فرما بردار ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم اٹھا لے تو اللہ اسے سچا کر دیتا ہے، پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سے مغفرت کی دعا کرانا۔ وہ سردار واپس گیا تو اویس رحمہ اللہ کے پاس پہنچا، عرض کی میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ انہوں نے فرمایا آپ تو خود ابھی ایک مبارک سفر سے آئے ہیں یعنی حج سے، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اس شخص نے کہا آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اویس رحمہ اللہ نے پھر وہی فرمایا آپ تو خود ایک مبارک سفر سے آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اویس رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا اچھا کیا تمہاری سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو اویس رحمہ اللہ نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی۔ اب عام لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کا جب پتہ چلا تو اویس رحمہ اللہ خاموشی سے کہیں اور چل دیے، یعنی پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کی شہرت کو پہچانیں اور کہیں ریاکاری نہ آ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حال دیکھیں، ہمارے دلوں میں کیسی کیسی خواہشات ہوتی ہیں دنیا کے حوالے سے، یہ مل جائے وہ مل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے التاریخ الصغیر للبخاری میں، کہ ایک دن انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم سب اپنی اپنی آرزو بیان کرو۔ کسی نے کہا میری خواہش ہے کہ ساری دنیا سونے سے بھر جائے اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، لوگوں میں بطور خیرات بانٹ دوں۔ پھر کسی اور نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ ساری زمین ہیرے جواہرات سے اور قیمتی چیزوں سے بھر جائے، میں اسے اللہ کے راستے میں اور لوگوں پر خرچ کر دوں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ لوگوں سے پوچھتے رہے، حتیٰ کہ جب آخر میں اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تو سب حیران رہ گئے۔ فرمایا لکنی اتمنی ان یکون ملء هذا البیت رجالا مثل ابی عبیدۃ بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذیفہ وحذیفۃ بن الیمان فاستعملهم فی طاعت اللہ۔ لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ دنیا ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان رضوان اللہ علیہم جیسے افراد سے بھر جائے اور میں انہیں اللہ کے اطاعت کے کاموں میں استعمال کروں، یعنی بطور عمال ان کا تقرر کروں۔ ایسے لوگ مجھے چاہیے، یہ میری خواہش ہے۔
آپ عوام کی نہ صرف خواہشات کا، ضروریات کا خیال رکھتے بلکہ صحت کا بھی خاص خیال رکھتے، انہیں موٹاپے کے خطرناک نتائج سے آگاہ فرماتے رہتے اور وزن کم رکھنے کی رغبت دلاتے تاکہ اس طرح وہ اپنا کام طاقت اور ہمت سے انجام دے سکیں اور میدان کارزار میں بڑی پھرتی اور ہوشیاری سے غلبہ دین کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کر سکیں۔ معروف تابعی ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن فرقد رحمہ اللہ کے نام اپنے خط میں حکم دیا، وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا، تم میں سے ہر آدمی جمپ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو۔ ابو عثمان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الشَّيْخ، میں نے ایک بڑی عمر کے آدمی کو دیکھا کہ وہ اس حکم کے بعد سوار ہونے کے لیے جمپ لگاتا اور نیچے گر جاتا، پھر جمپ لگاتا اور نیچے گر جاتا۔ وہ بار بار جمپ لگا کر سوار ہونے کی مشق کرتا رہا، حتیٰ کہ پھر میں نے اسی بزرگ کو دیکھا کہ وہ اس طرح جمپ لگا کر سوار ہوتا تھا جیسے کوئی نوجوان آدمی جمپ لگا کر سوار ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، ایسے یعنی ایک عام اور بزرگ شہری کو بھی فوجی ٹرین تیار رکھتے تھے۔ توحید کی حفاظت اور بدعات سے بھی ہمیشہ جنگ میں رہتے۔ ان کا مشہور جملہ ان کے اس کردار کی ہی سوچ کی ہی ترجمانی کرتا ہے، اے حجر اسود، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسے ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ الفاظ اس لیے ارشاد فرمائے کیونکہ لوگ زمانہ قریب میں بتوں کے پجاری رہ چکے تھے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس پتھر کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا پتھروں کی تعظیم اور ایک طرح کی عبادت ہے جس طرح جاہلیت میں کی جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے واضح فرما دیا کہ یہ عمل اتباع رسول ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں، نہ کہ اس پتھر کی اپنی کوئی طاقت۔ دلائل النبوہ للبیہقی کے حوالے سے ایک اور حیران کن واقعہ آتا ہے کہ ایک شہر فتح کیا تو وہاں سے تابوت میں ایک لاش ملی۔ لوگوں کا گمان تھا کہ یہ دانیال علیہ السلام کی لاش ہے اور وہ اس سے منتیں، مرادیں، بارش اور فتوحات مانگا کرتے تھے اور ان کی امیدیں پوری ہو جاتی تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ انہیں کسی ایسی جگہ دفنا دو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ وہ بدعات و خرافات سے، شرک سے بچ جائیں، کیونکہ ایسے ہی انبیاء کی پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے جیسے آج کل حال ہے مقبروں کا، مزاروں کا، درباروں کا۔ نماز با جماعت، اول وقت پر نماز، مساجد میں شور و غل سے بچنا اور تراویح وغیرہ، یہ وہ کارنامے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اس معاملے میں کسی کو رعایت نہ دیتے کہ بار صحابہ میں سے کبھی کوئی اگر نماز میں کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ آتا تو دوران خطبہ ہی اس سے سوال کر ڈالتے کہ آپ کہاں تھے اور اب اس وقت آ رہے ہیں۔ ایک بار دو لوگوں کو مسجد میں شور کرتے دیکھا تو بلایا، پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ طائف سے۔ فرمانے لگے اگر مدینہ کے ہوتے تو خوب سزا دیتا کہ ابھی تک یہاں رہ کر مساجد کے آداب کا ہی نہیں پتہ، اور وہ بھی مسجد نبوی کا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور خوبصورت بات کہ اتباع سنت میں ذاتی خواہش کو بھی قربان کر ڈالتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی فجر اور عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ باہر مسجد میں کیوں جاتی ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں اور غیرت محسوس کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اس پر انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو کس چیز نے انہیں مجھے منع کرنے سے روک رکھا ہے؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان باعث رکاوٹ ہے، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ اب بے شک عمر رضی اللہ عنہ کو فتنے کا ڈر تھا، اپنی بیوی کے لیے فجر کے اندھیرے اور رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جانا پسند نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے خاموش تھے۔ یہ واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کی امور شریعت کی قدردانی اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی درخشندہ مثال ہے۔ آج لوگ اپنی غیرت، انا اور سو کالڈ سٹیٹس کی خاطر سنت کی پرواہ نہیں کرتے۔ عمر سے زیادہ وہ غیرت مند ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ غیرت ایمانی میں شدت کے باوجود سنت کے آگے خاموش رہتے۔ نماز تراویح کا اہتمام بھی عمر رضی اللہ عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے امت کو اس پر جمع کیا۔ پوری امت مسلمہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی علمی وسعت کی معترف ہے۔ وہ عظیم فقیہ تھے، فہم و فراست کی گہرائی، مسائل کا حل تلاش کرنے میں مہارت تامہ
اور مسائل کے استنباط میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ جب انہیں خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو وہ مسلمانوں کے فقیہ کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اشاعت علم کے سلسلے میں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمات سنہرے حروف میں لکھنے کے لائق ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کچھ پرحکمت اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ المدح الذبح، منہ پر تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، سردیوں کا موسم عبادت گزاروں کے لیے غنیمت ہے، یعنی وہ رات کو قیام بھی کر لیتے ہیں، راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے، اور نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اور دن میں نفلی روزہ بھی آسان ہوتا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، بے شک ہم ذلیل و خوار قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت و شرف عطا کیا، بس جب کبھی ہم اسلام کے علاوہ کسی اور سبب سے عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ نے ہمیں عزت نہیں دی تو اللہ پھر سے ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ایک موقع پر فرمایا اتہموا الرأی علی الدین، لوگو تم رائے و قیاس کو دین کے مقابلے میں حقیر سمجھو۔ اپنے غلام اسلم رحمہ اللہ سے کہا لا یکن حبک کلفا ولا بغضک تلفا، تیری کسی چیز سے محبت عاشق زار کی طرح نہ ہو، اور نہ ہی تیری دشمنی کسی چیز سے اس حد تک ہو کہ اس کے خاتمے کا خواہش مند ہو۔ اسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ذرا سمجھا دیجئے اس سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے کہا تیرا کسی چیز سے دیوانے بچوں کی طرح محبت کرنا کہ اگر وہ میسر نہ ہو تو رو رو کر ہلکان اور پریشان ہو جائے، ایسا نہ کرنا، اور دشمنی بھی اس حد تک نہ کرنا کہ تمہیں نہ ملے تو کسی کو نہ ملے، کہ اس کے خاتمے کے ہی خواہش مند ہو جاؤ، یعنی محبت میں